تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد محمد۔ 1437 ہجری کے شہر محرم ساتویں تقریر آمدہ امام باقاء شاہ کا مشہوری میں سوال کروایا۔ اقبال دین اور نعمت دین جس دن کامل ہوا اسی دن نعمت دین کا تحفہ انسانیت کو عطا کیا۔ تکمیل دین ولایت علی پر ہوا۔ تکمیل دین اعلان مولائیت، اعلان خلافت امیر المومنین، اعلان امامت علی، اللہ نے نعمت قرار دیا سلسلہ امامت۔ 12 امام نعمت عظیم ہے۔ تکمیل دین ضروری تھا، اعلان بہت ضروری تھا، اور اللہ نے کئی بار اپنے حبیب سے کہا اب یہ اعلان ہو ہی جائے۔ سرکار یہ کہتے رہے ہم کو اس سے معذرت کھائی چاہیے۔ وہ کہتا رہا اعلان ہو، نبی کہتے رہے معذرت۔ یہ دو محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ معبود اپنے نبی سے کہے کہ کام ہو، اس کا کام ہے اللہ کا حکم مان کر فوراً سر جھکا دینا۔ یہ تو تاریخ میں پہلی بار ہوا انبیاء کی تاریخ میں کہ فخر انبیاء جو ہر کام میں آگے بڑھ جاتا ہے، پتھر کھاتا ہے، محبت الہی میں اپنے کو قربان کیے ہوئے، اور اس کام کے لیے کہتا ہے معذرت۔ یہ معذرت اس لیے کہ ادھر سے اصرار اور بڑھے، تاکہ امت پر واضح ہو جائے کہ کتنا اہم کام ہے علی کی خلافت کا اعلان، کتنا اہم ہے۔ بہت سے رخ ہیں غدیر خم میں، کاش ہر رخ پر دل بھر کر بولا جائے اور محفوظ کروایا جائے کہ مولا علی کو جو خلافت کا اعلان ہوا ہے، خلیفہ وہ اس وقت بھی تھے جب آدم خلیفہ بنا۔ یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے نہیں ہے، یہ علی کے لیے ہے، آدم کے لیے۔ آدم کو تو تقدس مل گیا، اس لیے کہ پیشانی میں نور چمک رہا تھا محمد اور علی کا،
اعلان ہوا تھا. خلافت کے مفہوم بہت وسیع ہیں. صرف حکومت مانی نہیں ہے, اور نہ صرف عرب کی حکومت, اور نہ صرف مکہ مدینے کی حکومت, اور نہ صرف مسلمانوں کی حکومت. یہ بہت محیط لفظ ہے کائنات میں, اور اس کو آپ آسانی سے آدم سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم تم کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہیں زمین پر آدم نے کبھی خلافت نہیں کی. نہ کوئی حکومت بنائی, نہ کوئی فوج, نہ کوئی تخت, نہ پائے تخت, دارالحکومت, فوجیں, رعایا, کچھ نہیں. نہ کوئی احکام, نہ کوئی آرڈر. کیسا انوکھا خلیفہ ہے. تو اس سے سمجھ لیجیے کہ خلافت ایک اعلان ہے ذہنوں کے لیے, انسانیت کے لیے. دیکھیے حکومت کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. چند احکامات, چند زمین کے خطوں کا بادشاہ بن جانا, یہ شان الہی نہیں ہے. یہ فرعون اور نمرود کی شان ہو. مسلمان محدود عقل کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں عرب کی حکومت. مسئلہ عرب کی حکومت کا نہیں ہے. پوری ارض یعنی پوری زمین, زمین ایک نہیں ہے, زمینیں 7 ہیں. جب معراج میں سرکار گئے تو آپ نے فرمایا ان زمینوں کو میں نے دیکھا, کوئی سبز, کوئی سرخ, کوئی سفید. میرا براق ان زمینوں سے گزرا, یعنی اس گولے سے آگے نکلے سرکار تو کچھ اور سیارے نظر آئے, کچھ اور دنیایں نظر آئیں. آج اگر سائنسداں کامیاب ہو گیا اور زورا پر, مشتری پر, عطارد پر, یعنی ان سیاروں پہ اتر گیا, تو مسلمانوں کی خلافت کا کیا ہوگا؟ اس لیے اعلان ہوا تھا آدم جہاں جہاں ہم نے زمینیں بنائی ہیں تم ہی خلیفہ ہو. یعنی تم ہی خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ علی خلیفہ ہے. وارث تو علی ہے نا, علی. اعلان کرنا تھا, اعلان, یہ نہیں کہ زمینوں کا قبضہ دلوانا. کتنا قبضہ کرے گا آدمی؟ سکندر اعظم بھی نکلے تھے فتح کرنے, تو کتنے ملک فتح کیے, کتنے ملک فتح کیے, آگے تو نہیں بڑھ پائے. جہلم سے نکلے اور ملیر پہنچے. اب ملیر جو ہے وہ خلیفہ کی زمین ہے. ملیر میں مچھر بہت ہوتے ہیں. 33 سال کی عمر تھی سکندر کی, آدھی دنیا فتح کر لی تھی. وہ ملیر تک آ گئے, آدھی دنیا ملیر پہ ختم ہو جاتی. اور مصر و یونان اور عرب اور ترکی اور یہ کرتے ہوئے کراچی تک پہنچ گئے. پنجاب کو پار کے سندھ میں پہنچے. ابھی پورا کراچی بھی تو نہیں فتح کیا تھا کہ مچھروں نے کاٹنا شروع کیا. اس میں تھا ایک خطرناک مچھر, ملیریا ہو گیا. ملیریا ہی سے تو ملیر ہے. بخار جو آیا تو واپس ہو گئے. تو اگر کوئی دنیا پتہ کرنے نکلے تو ایک مچھر اسے واپس کر دیتا ہے. ایک مچھر, جائیے واپس جائیے. ابھی اسکندریہ تک پہنچے. اسکندریہ مصر کے پاس ہے. اسکندریہ اس وقت وہ سینٹر ہے جو جہازوں کا گزرگاہ کا سینٹر کہلاتا ہے.
اگر نہیں معلوم تو یہ سب باتیں یاد رکھیں. مشرق مغرب شمال جنوب سے جتنے جہاز جاتے ہیں، سینٹر جہاں کراس لکیریں ہوتی ہیں جہازوں کی وہ اسکندریہ کے اوپر ہوتی ہیں، اور مرکز سے رابطہ رہتا ہے. ہم مرکز سے گزر رہے ہیں، ہوائی مرکز. اب وہ ہوائی مرکز سے اتفاقیہ طور پہ نیچے سکندریہ آ گیا. وہ تو خلا کے مرکز کا سینٹر چنا گیا تھا، نیچے آ گیا اسکندریہ. وہی وہ مرے اور وہیں دفن ہو گئے. یونان بھی جانا نصیب نہ ہوا. اب سکندر سے زیادہ فاتح کون ہے؟ چاہے کشتی جلا دو اور چاہے اونٹ کو قتل کروا دو، دنیا تو پتہ نہیں ہوتی. دنیا تو پتہ نہیں ہوتی. تو اب اسی پہ کرتے رہو کہ خطے کی حکومت خلافت. علی کو اس سے کیا؟ علی کو اس سے کیا؟ محدود تھوڑی ہے ولایت علی. علی کی خلافت عرب میں محدود نہیں ہے. صرف اعلان، صرف اعلان. آدم کا بھی اعلان، اعلانی پہ تو پورا قرآن چل رہا ہے. عمل کس نے کیا؟ کس نے عمل کیا بتائی؟ کیا بعد میں آنے والے بادشاہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ ساری زمین آدم کی ہے، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ جو بیٹھا اس نے کہا ہمارا ملک، ہماری زمین، ہمارا ملک. اب کون کہتا ہے یہ پوری ارض آدم کی ہے؟ امریکہ والے کہتے ہیں ہماری ہے زمین یہ اتنی، یورپ والے کہتے ہیں یہ ہماری ہے، مسلمان ملک کہتے ہیں یہ ہماری ہے. سب نے سرحدیں بنائی ہوئی، پاسپورٹ بنائے ہوئے، بغیر اجازت آپ آ جا نہیں سکتے. تو سب کی اپنی اپنی زمینیں، تو آدم کی کہاں ہے؟ اس لیے علی کو یہ دنیاوی بادشاہ نہیں بنایا تھا کہ جہاں انسانیت پاسپورٹ میں اور سرحد میں بٹ جائے. علی ایسی جگہ جہاں ہر ملک علی کو مانے. اس نے ہاتھ پہ اٹھایا، بلند کیا، خود بھی ممبر پہ کھڑے رہے. علی کو بھی ممبر پر بیٹھے نہیں. لیکن کھڑے ہونے کا مطلب ہے آن ڈیوٹی. ڈیوٹی ختم نہیں ہے، بیٹھ گئے تو ہمت ہار گئے. غدیر نام ہے. کہاں سمجھے یار آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا. ارے بیٹھ گیا نا مولا. بس اعلان ہی تو کرنا ہے. سرکار کہہ رہے نہیں کریں گے. تو آپ ایک آیت اور آ گئے، بھائی کیجئے یا رسول پر نعمہ انزل الیک، کہیے وہ جو کہا جا چکا ہے، کہیے کہیے، جلدی کیجئے، اعلان کیجئے. کہہ دیجئے تو اعلان کرنا. اعلان کرنے نہیں ہے، نہیں کریں گے ہم معذرت. اب آئے دائی پرواہ نہ کریں، کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعلان کیجئے. اب پتہ چلا منع کیوں کر رہے تھے. بات پکی کروانا چاہتے تھے کہ غدیر میں ہنگامہ نہ ہو. ہجری ہے، پورا عرب مسلمان ہو چکا، بت خانے ختم ہو چکے، یمن تک اسلام پھیل چکا. پورا عرب مسلمان ہے، ایک کافر نہیں رہتا عرب میں. اللہ کو کہنا چاہیے تھا مسلمانوں سے ڈریے نہیں. پتہ چلا لا الہ کہہ کر کافروں سے نہ ڈریے. پتہ چلا جو ولایت علی میں ہڑبون کرے وہ کافر ہے.
سمجھنا ہے تو سمجھیے، سمجھنا ہے تو سمجھیے۔ ابراہیم نے بیٹے سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے تمہیں ذبح کر دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا کہ ذبح ہو گئے، سر رکھ رکھا ہے جسم رکھ، یہ دکھایا گیا ذبح کر رہے ہیں، کیا نہیں ہے۔ جتنا خواب تھا اتنا ہی ہوا، ذبح نہیں ہوئے، چھری چلتی رہی۔ تو کام اتنا ہے، بس چھری رکھنا ہے، سر کاٹنا نہیں ہے، اعلان کرنا ہے، قبضہ دلانا نہیں۔ مدہ اعلان میں ہے۔ عمل پورا نہیں ہوا، سر نہیں کٹا، کا قبول کا قبول کا تو ذبح تو ہوا نہیں، کا مگر ذبیح اللہ، پھر بھی ذبیح اللہ۔ عرب کی حکومت علی کو نہیں ملی، پھر بھی پہلے خط بھی نہیں سمجھے۔ ذبح نہ ہو کہا جائے ذبیح اللہ، ذبح نہ ہو پھر کہا جائے ذبیح اللہ، تخت پہ نہ بیٹھے اور کہا جائے خلیفۃ اللہ۔ رہیں گے۔ اچھا یہ تو علی کی غدیر ہے، زیارت میں آپ پڑھتے ہیں امام یا خلیفۃ الرحمن، کس نے بنایا، کب بنایا؟ ارے ہے کون سا غدیر ہے؟ عالم امام کا غدیر کہاں ہے؟ کس نے اعلان کیا یہ رحمان کے خلیفہ ہیں؟ وہ ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا بہت چکے ہو کیا دیکھ رہا ہو؟ امام مہدی زمین کے خلیفہ ہیں۔ کہاں ہے تاج؟ کہاں ہے تاج؟ کدھر ہے حکومت؟ کہاں رہتے ہیں؟ کس پر حکومت ہے؟ کہاں ہے رعایا؟ لیکن میں پوچھوں اللہ بادشاہ ہے، اس کی حکومت کہاں ہے؟ دکھاؤ دکھاؤ۔ امریکہ والے کہہ رہے میری ہے، یورپ والے کہہ رہے میری ہے، مسلمان کہہ رہے میرا عرب، ترکی والے کہہ رہے میری زمین، پاکستان والے کہہ رہے میرا ملک، ہندوستان والے کہہ رہے میرا ملک۔ اللہ کا کام، اللہ کا کام کہاں ہے؟ کیا باتیں کرتے جہالت کی، کیسی کافرانہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کی حکومت یہ ہے جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے جلائے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں علی زمینوں میں نہیں ہے، جس سے چاہے مارے۔ زندگی پہ اختیار رکھتا ہے۔ اب تو آج کا خلیفہ ہو تو آج کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تینوں کی حکومت
جیسے اللہ کی، ویسے محمد کی، ویسے علی کی. جیسے اللہ حکومت کر رہا ہے ایسے علی حکومت کر رہے ہیں. حضرت عمر ایک جنازہ لائے، یا علی پڑھا دیجیے نماز جنازہ. آئے اب آدوش پڑھائی، جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے. 22 سال کا لڑکا مرا ہے مدینے میں. 3 بار پوچھا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دیجیے، پڑھا دیجیے، پڑھا دیجیے، پڑھا دیجیے. کہتے جا دفن کر دو، مردے کو زیادہ دیر نہیں رکھتے. کیا زندہ ہے، کیا کھولو چادر، مردہ. زبان سے کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں. جسے چاہے زندہ کریں، جسے چاہے مردہ کریں. آواز دی کہ حق تم نے میرا نہیں چھینا، عوام کا چھینا. جو فائدہ میں عوام کو پہنچاتا علم کے ذریعے، تم نے وہ رشتہ توڑا ہے. ورنہ میں تو زمینوں کا مالک ہوں، میں تو آسمان کا مالک ہوں، میں تو آفتاب و مہتاب کا مالک ہوں. میرے زیر فرمان فرشتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر رسول اللہ آ جائیں تو تم بات مان جاؤ گے؟ یقین تک کیسے آئیں گے؟ قبر کے پاس پہنچے علی کہ یا رسول اللہ اٹھئے، قبر پھٹی، رسول برآمد ہوئے اور خطبہ دیا رسول نے. علی کا ہاتھ تو نے کیوں چھینا؟ انبیاء کو اٹھایا ہے. لوگوں نے کہا تھا نوح کے بیٹے سام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. قبر پہ جا کے آواز دی، اے نوح کے بیٹے علی کے حکم سے اٹھا. اسے کہتے ہیں ولایت علی. اب سمجھ میں آیا ولایت علی؟ جب چاہے مردے کو جلائیں، جب چاہے انبیاء کو بیٹا دے دیں. زکریا نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا، علی نے آواز دی، دے دیا. یعقوب کے 12 پسر مانگے، علی نے دے دیا. انبیاء کو بیٹے دینے والے علی ہیں اور دیتے رہتے ہیں، مردوں کو جلاتے رہتے ہیں، زندہ کرتے رہیں گے. تو زندگی اور موت اللہ نے دے دیا علی کے ہاتھ. موت امر الہی ہے. امر الہی سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ کا ارادہ دے چکا 12 امام کو. تو بھی نہ کہا کرو صاحب عمر. پوری ایران سے عراق سے سب سے منع کر دو، یا صاحب العصر، یا صاحب العصر، یا صاحب الامر، یا صاحب الامر. اے امر الہی کے مالک، امر کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا اس کو اٹھا دو، علی نے اٹھا دیا. کہ موت دے دو، علی نے دے دیا. یہ تو انسانوں کی بات ہے، جسے چاہے مارے، جسے چاہے جلائے. محشر میں جب تقسیم ہو جائے کہ جہنم والے جہنم میں گئے، جنت والے جنت میں چلے، تو صراط پر اللہ کا حکم ہوگا لایا جائے موت کو. موت نے تو سب کو پریشان کیا تھا. اب موت کا جھگڑا ختم، اب کوئی مرے گا نہیں. لیکن جب تک موت ہے، مرنا ہے. اللہ نے موت کو بلایا، موت آئی.
کالی پلا کی شکل میں جب صراط پہ آ گئی، اللہ نے حکم دیا علی موت کو دفاع کر دو. اللہ جلا اب قیامت کے بعد زندگی بانٹنے والا علی ہے، اسے کہتے ہیں خلیفہ اللہ. 2-2.5 سال کے لیے تخت پہ بیٹھ گئے مسلمان. اتنا ہے کہ خلیفہ 65 سال کی عمر میں مر جائے. تو رعایا مل کے 90 سال کیا ہے مروان، 90 سال، اور 90 میں تخت پہ بیٹھا. 2.5 سال خلیفہ زندہ رہا، رعایا مل کے 90 سال تو کر دیتی عمر. 2.5 سال کیا ہوتے ہیں؟ یزید کتنے دن زندہ رہا؟ 2.5 سال. تو فائدہ تو اپنے اختیار میں تو ہے نہیں بادشاہ. تو یہ زندگیاں کیا، یہ خلافت کیا؟ 2-2 سال 2-2 سال 2-2 سال 2-2 سال. دنیا ختم ہو جائے گی، علی کی خلافت ختم. میں کیسے رخوں سے سمجھا رہا ہوں، اور اسے سمجھ لیجیے آپ. دوسرا رخ اعلان کیا تھا کیا آخری نبی ہے. دلیل ضروری. کیا دلیل ہے کہ آخری نبی؟ تو پھر قادیانیوں نے نبی کیوں بنایا پاکستان؟ انہوں نے کہا نبوت ختم نہیں ہو، نبی آتا رہے. کسی پہ جھگڑا ہے مسلمانوں اور قادیانیوں کا، پابندی لگوا دی. اسمبلی میں انہیں کافر قرار کر کے پابندی لگائی. نبی آخری. دلیل تو دو. انہوں نے کہا جب آپ خلیفہ بنا سکتے ہو نبی کے بعد تو نبی. اسی پہ جھگڑا ہے مسلمانوں اور قادیانوں کا. شیعوں سے جھگڑا نہیں ہے، اور ہم سے جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ سن لو، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے. رسول نے کہا یا علی میں موسیٰ، تم ہارون. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، دونوں کو برابر رکھا. محمد بھی نبی کے برابر، علی بھی نبی کے برابر. لیکن پھر کہا میں موسیٰ تم ہارون، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہے، تم نبی نہیں ہو. اور یہی دلیل ہے. علی مجسم ہے، جب تک علی موجود ہے اب نبی نہیں بن سکتا. تھکا دیا تم نے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا سمجھ نہیں پا رہے ہیں تقریر. تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہر جملے کو کیش نہیں کر پا رہے. آج 6 محرم ہو گئے، 7ویں تقریر ہے، اور اس میں بھی تم یا تو روز بدل جاتے ہو، جگہ بدلتے ہو. جگہ نہ بدلو، جہاں بیٹھو گے وہیں جم کے بیٹھو. اس سے پڑتا ہے فرق. جگہ شکایت کرتی ہے اس کو بے وفا، اب ہم بیٹھے. زمینیں نہ چھوڑو، اپنی زمین پہچانو. بات کو سمجھو. جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے، آخری نبی. اگر نبی ہوتا تو میں ہوتا، جو میں نہیں بن سکتا کوئی نبی نہیں بن سکتا. ارے اگلا جملہ تو سن لو، اس کے لیے بار بار تو ہونا. جملہ تو وہ ہے پہاڑ، جو کہنا ہے علی پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے. کہ نبی کے بعد نبی نہیں. میں راستہ روک دیا کہ نبی کے بعد علی ولی نبی نہیں بن سکتا. بننا ہوتا تو میں بنتا. ہاں، نبی کے بعد اللہ ہو سکتا ہے.
نبی نہ میں اللہ، اللہ کو اللہ کی جگہ ماننا ہے، نبی کو نبی، اور میں علی ہوں، میں ولی ہوں. تو اب پوری دنیا میں ایک فرقہ نکلا اور اس نے کہا علی خدا ہے. ضروری تھا نصیری کا آنا، بہت ضروری تھا نصیری کا آنا، اس لیے کہ علی کو خدا کہیں اور علی انہیں مار ڈالے تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. پھر جب نصیریوں نے علی کو اللہ کہا تو دنیا کا کوئی حاکم پھر علی کے بعد اللہ نہ بن سکا. ایک علی نے نبی کے بعد نہ نبوت بننے دی، نہ کسی بندے کو اللہ بننے دیا. تو پھر اب ہوتا کیا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ علی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھکا دیا نا. نبی کے بعد چپے چپے پہ نبی بن جاتے، اور جیسے نمرود اور فرعون اللہ بنے تھے، بہت سے اللہ بن جاتے. علی نے کہا میں ہوں اور یہ ذوالفقار، نہ انسانوں میں اب کوئی نبی بن پائے گا نہ اللہ بن پائے گا. تو یہ علی پھر بنے گا کیا؟ یہ علی پھر کون بنے گا؟ نہ کوئی اللہ بنے گا نہ کوئی نبی. تو پھر کون بنے گا؟ جگہ جگہ اب سب ولی بن. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب ولی تو بنتا ہے. یہ علی کے ولایت کی دلیل معین الدین چشتی کون ہے؟ ولی. نظام الدین آریہ کون؟ ولی. شہباز قرندے کون؟ ولی. نبی نہیں، اللہ نہیں، ولی 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 ولی. ولی شاہ قلندر ولی، شکرگنج ولی. پتا چلا اللہ بننے میں مزہ نہیں تھا، نبی بننے میں ولایت کا مزہ. ولایت چلی، نبوت خط، اللہ ایک اب دوسرا اللہ نہیں بنے گا. نبی بھی آخری ہے، اب کوئی نبی نہیں بنے گا. اب عہدہ وہ بٹے گا جو علی کے پاس ہے اور علی بانٹیں گے. سنا کہ بغیر علی کے کوئی ولی بن گیا؟ بولو بولو ساتھوں. نہیں، ہم تو ابو بکر کے ولی ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ کراچی شہر ہے، یہاں یہ باتیں نہیں چلیں. یہی تو عبداللہ شاہ لیتے ہیں. ان سے چھوٹے موٹے بھی ہیں، 3 ہٹی پر بھی ہیں. اور سارے ولیوں کیا جائیے شب دبلے سے پوچھئے کیا لکھا ہے آپ نے؟ یہ لڑکے کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. مکے میں جائیے کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. سجاول میں جائیے کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. حیدرآباد جائیے یہ مزار میں کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. نظام الدین اولیاء کے لیے یہ کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ اجمیر میں کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ پانی پت میں بولی شاہ کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ سیون میں کیا لکھا ہے؟ علی ولی اللہ. اور ہوتا کیا ہے مزار پہ؟ ان مزاروں پہ کیا ہوتا ہے؟
کا بس یہ ہوتا ہے علی 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 کہنے والوں جاؤ شہباز کے جاؤ نظام الدین اولیاء کے دہلی میں جاؤ معین چشتی کے انگلینڈ میں جاؤ پانی پت میں گولی شاہ قلندر کے جاؤ رابعہ بصری کے جاؤ ان سب کے جاؤ اور ان سب کے مزاروں پہ جا کے پکار کے کہو اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے اللہ اللہ تو جواب آئے گا لاکھوں آوازوں میں کہ ولایت اللہ سے نہیں پائی علی سے پائی گھبرا گئے اس لیے تم لوگ گھبرا جاتے ہو دوسرے جملے کا انتظار نہیں کرتے سارے صوفیہ یہ کہیں گے علی نے اللہ سے ولایت پائی ہم نے علی ولی کہتے ہیں اس کو پتھر کو حکم دے بول پڑے ولی جاتے ہوئے سورج کو پلٹا دے ولی ستارے کو اپنے در پہ بلا دے ولی چاند کو توڑ دے ولی آسمانوں کی سیر کرے ولی فرشتوں کو خادم بنا کے بلا لے ولی ہلتی ہوئی زمین کو زلزلے میں تھام لے ولی چاہے تو زمین کو ڈگمگا دے کائنات پہ ولی کی حکومت ہے اس کو کہتے ہیں ولی ولی تو ولی بڑھاپے میں ولی نہیں اونٹ کے پاؤں پالے میں نظر آ جاتے ہیں جب جھولے میں کلے اجگر کو چیرا لوگ سمجھ گئے ولی ہے مکے والوں کو پتہ چل گیا ولی ہے علی کو تو معلوم تھا کہ ولی ہے بعد میں بنت اسد کو پتہ تھا ولی ہے رسول اللہ کو پتہ تھا ولی ہے ولی جھولے میں ہوتا 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 ہے بڑا ہو کے 40 برس کی عمر میں ولی نہیں بنتا علی پہلے بھی ولی تھے جھولے میں بھی ولی تھے ولی جھولے میں ہوتا ہے عیسیٰ بھی جھولے میں تھے ماں نے یہودیوں سے کہا بچے سے پوچھو بچے نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں کتاب لے کر آیا عیسیٰ ولی تھے ولی جھولے میں بتاتا ہے میں ولی سو گئے جھولے میں پوری رات سوئے رات بھر سوئے پیاسے تو تھے 3 دن کے پھر پوری رات سو کیسے گئے اب پوچھے کون ولی سے یہ آپ پیاس میں تڑپ تڑپ کے اتنی گرمی خیموں کے چاروں طرف آگ جل رہی ہے اور سورج کی اتنی گرمی اور آپ جھولے میں سو گئے چلیے ماں کی گود ہوتی ہوں میں ربات کی آپ سو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی یہ پوری رات آپ جھولے میں کیوں سوتے ہیں تم کیا جانا جب بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو رات کو سونا پڑتا ہے تو میں نے کہا شہزادے پھر بتائیے تو آپ ولی ہیں کوئی دلیل تو دیجئے کہ دیکھا نہیں میرے دادا شب ہجرت پوری رات سوئے بڑا کام کرنا تھا بڑا کام کرنا تھا شہزادے آپ کے دادا نے بہت بڑا کام کیا ذرا بتائیے تو کیا کام کیا شب ہجرت سوئے اس لیے کہ اب سونے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے کہ اب بدر کی لڑائی ہے اب احد کی لڑائی ہے اب خندق کی لڑائی ہے اب خیبر کی لڑائی ہے میرے دادا کو بہت کام کرنا تھا آرام سے ایک رات سو لے تو میں بھی سو لیا
اس لیے کہ مجھے صبح بہت بڑا کام کرنا تھا. شہزادے آپ کے دادا کا بڑا کام ہے آپ کا. اب یہ تو وقت آنے پہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. ہوں تو میں پوتا انہیں کا. تو میں انہیں کا. کتنی لڑائی کی علی نے؟ مرب کو مارا, حارث کو مارا, یاسر کو مارا, پھر خربل کو کھوڑ کے علی کو فتح کر لیا. بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر فتح ہوا. اب ولی ہے, ولی حسین کا بیٹا ہے, علی کا پوتا ہے. شہزادے کچھ بتائی. اچھا تو سنو. شہزادے نے کہا ماں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. پڑھوں گا نہیں دوسرا مصرع, سن چکے میں کیا کہہ چکا. ماں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. یہ زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی کہ لشکر. تو سمجھ میں آیا. سوئے راج پر اور فتح چند لمحے میں. ماں بڑی جنگ ہوئی تب در خیبر الٹا. یہ زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی کہ لشکر. سب رونے لگے. فتح ولی کیسے کیا کام کر جائے. آج کیا سمجھو گے؟ دنیا نے علی اصغر کو سمجھا کام. باتیں کرنے لگتے, بولنے لگتے, دھوبی لڑائی جنگ, بابا کو بلائیے. لوگ کہتے یہ سب شیعوں کی بنائی ہوئی روایت. کئی 6 مہینے کا بچہ بولتا تو ولی کے لیے ضروری تھوڑی ہے بول کے بتایا. اگر تم پوری تقریر میں ولایت کو نہیں سمجھے تو پھر کچھ نہیں سمجھے اور مسائل کا کچھ بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. اس لیے بات کو سمجھتے رہو, منہ سے بولتے رہو. ولایت کے لیے ضروری نہیں کہ جو تم کرتے ہو وہی کیا جائے. ولی کچھ بھی کر سکتا ہے. میں اگر بول دیتا روایت نہ بنتی. ولی نے دوسرا راستہ نکالا. شور گریا بلند ہوا. حسین در خیمہ پر زینب میں زندہ ہوں. پھر گریا کا کیا سبب؟ کہا بار بار علی اصغر اپنے کو جھولے سے گرا دیتے ہیں, پھر بھی نہیں سکتی ولایت نہیں سکتی. دنیا کا کوئی بچہ اگر اسے پتہ ہو خطرہ ہے تو 6 مہینے کا بچہ بھی کروٹ نہیں لیتا میں گر جاؤں گا. ولایت سمجھنا چاہتے ہو؟ ولایت سمجھنا چاہتے یا نہیں سمجھنا چاہتے؟ ولایت علی ہو چکی. ولایت علی اصغر سنا رہا, وہ بھی علی یہ بھی علی. اب آگے سنو اور غور سے سنو. روایتی مسائل ابھی پڑھ لوں گا روایت کے ساتھ, لیکن سمجھ لو کتنے بڑے ولی ہیں علی اصغر. کوئی نہیں پڑھے گا نہ کوئی بتائے گا. ریکارڈ کر لو. کوئی علی اصغر کی ولایت میں نہیں سمجھا پائے گا. سما میں اس لیے کہ میں سچا پیرو ہوں ولایت کا. میں شک نہیں کرتا, میرا شک نہیں. اس لیے ولایت کا سمجھو. جھولے میں ولی ہے. ابھی تو ماں نے صندوق میں ڈال کے موسیٰ کو پھینکا تھا. کئے گھنٹے کے ہیں؟ 3-4 گھنٹے کے. وہ مل گئے فرعون کو. فرعون نے کہا بچے کو تو مار ڈالنا ہے. آج کہنے کا نہ مارو, اس لیے کہ میرے بچہ ہے میں پالوں گی. آج کے کہنے کے فرعون چھو اب تڑپ رہا ہے. آج کے کہا تم ہی کو کے لیے روگی, مجھ کو نہیں تو ہوگی. آج کے کہا بچہ بہت پیارا ہے, چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. فرعون نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے. اب فرعون کی شان دیکھیے خدائی کی.
داڑھی میں جتنے بال تھے ہر بال میں موتی پلائے ہوئے، سچے موتی، موتیوں کی داڑھی، موتی جھولتے تھے، موتی ہر بال میں موتی 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 موتی، مالا بنائی ہوئی تھی موتیوں، ہر بال مالا بنا ہوا تھا موتیوں۔ آسیہ نے کہا اچھا لے لے، تھوڑی دیر کے لیے جلدی لے لینا۔ موسیٰ گود میں لیا، جیسی گود میں لیا موسیٰ نے مٹھی بھر کر ڈالی، نوچی پوری داڑھی موسیٰ نے، موتی بھی گئے، داڑھی بھی نوچ گئی، داڑھی بھی گئی۔ تو جو موسیٰ ہوتا ہے اسے فرعون جیسی داڑھی سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ یہ مجھے عام بچہ نہیں لگتا، یہ کوئی خاص بچہ ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، بچہ بچہ ہے؟ کہ نہیں میں اس کا امتحان لوں۔ اچھا معصوم بچے کا بھی امتحان ہوگا؟ نہیں کوئی خطرہ لگ رہا ہے نا فرعون کو کہ گھر میں آسیہ پالے کی خطرہ ہے، تو میں دیکھ تو لوں عام بچہ ہے کہ خاص۔ کہ لے لے امتحان۔ تھوڑا سا تخت بچھایا گیا، اس پہ چاندیاں بچھائی گئی، ایک سرے پر لال لال انگارے ٹہکا کر انگیٹھی میں رکھے گئے، اور ایک طرف اسی رنگ کے یاقوت، انگاروں کے رنگ کے یاقوت، لگتا تھا ادھر بھی انگار ہے ادھر بھی انگار ہے، لال لال۔ بیچ میں موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا، موسیٰ نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا، تو آگ کی طرف سے منہ موڑ لیا اور یاقوتوں کی طرف چلے۔ اب موسیٰ دیکھ رہا ہے، موسیٰ کو دیکھ رہا ہے فرعون، اگر یاقوت پہ گئے تو پھر یہ آگ کو پہچان دیں گے، یہ پھر خاص کوئی بچہ ہے، عام نہیں ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دو۔ جبریل نے ہاتھ پکڑا، فرعون کو کیا نظر آیا؟ ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا۔ آسیہ نے کہتے کوئی خاص بچہ تھوڑی، اس نے آگ کو یاقوت سمجھ کے ہاتھ رکھے، موسیٰ کی جان بچ گئی۔ جان کیسے بچی؟ کیسے بچی؟ تقیہ سے۔ تقیہ جان بچاتا ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو تقیہ کر لو۔ اللہ نے موسیٰ کا دین چھپا دیا، ہر نبی نے تقیہ کیا ہے جان کے خوف سے، تو اگر شیعہ کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ سمجھے نا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دیا موسیٰ۔ اب ہاتھ جل رہا ہے، جلانے والا وہ ملک شامل، اللہ معصوم، ملک معصوم، نبی معصوم، دو معصوم مل کے ایک معصوم کا ہاتھ جلا دیا۔ ہائے ہائے، توحید بچانے کے لیے انبیاء کے ہاتھ جلوا دیتا ہے۔ یہ ولایت ہے۔ اب اگر ولایت سمجھ میں آ جاتی تو پوری دنیا علی کو مدینہ مان رہی ہوتی، صرف تم ہی تو مانتے ہو، اس لیے تمہیں تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، یہ جو چھالا بنا ہے نا یہ تکلیف تھوڑی دے گا، نہ یہ پکے گا، نہ آپریشن، نہ عیب، اور یہ چھالا ہے، یہ سفید چھالا ہے موتی جیسا، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ید بیضا، ہاتھ کا موتی، ہاتھ کا موتی، ہاتھ کا موتی۔ پر تم یہ کرنا مٹھی بند کیے رہنا، دکھانا نہیں، جیسے ہی اندھیرا ہو رہا تو ہاتھ کھولا، روسی روسی۔ اب ولایت سمجھ میں آ رہی، اللہ اپنا کام لے لیتا ہے۔ حسین شہید ہو جاؤ میری راہ میں، سر کٹا دو، وہ سمجھے سر کاٹ لیا، اور پھر کیا ہوا؟ سر جیسے ہی نیزے میں بلند ہوا بولنا شروع کر دیا حسین، ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت۔
اب الہی سمجھ میں آ گئی، اب گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ولی بولتے روایت پہ یقین نہ آتا، زینب نے کہا جھولے سے گرا دیا، اور پھر اٹھا کے جھولے میں رکھتے پھر اپنے کو گرا دیتے۔ تو بھائی عام بچہ یہ نہیں کر سکتا کہ زینب ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بچہ اپنے کو جھولے پہ کس وقت گراتا کہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں ہر ملنا سے اب ولی سمجھ میں آیا، ولی کی آواز پہچاننا ہے۔ ولی پھر سمجھاؤ، منہ مت کھولے گا، پھر سے سنو میں حیرت مت کرو، خانہ کعبہ بن چکا، بن گیا، چڑھو چھت پہ ابراہیم، پکارو ایو ناس حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے کہا یہاں تو کوئی ہے نہیں، سناٹا پڑا، کون آئے گا؟ پکارو تو، پکارو حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے پکارا، جیسے پکارا ایک ذرے سے آواز آئی، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، قرآن ہے قرآن، سمجھو سمجھو، بولو منہ سے بولو، بات کو سمجھو، ولایت کیا ہے؟ ذرے ذرے سے آواز آئی، اللہم لبیک۔ یا اللہ یہ جو آواز دی ہے کہ سنو، ماؤں کے شکم میں، باپ کے رحموں میں جو نطفوں کے ذرات ہیں جسے ڈی این اے کہتے ہیں جاوید، ان ڈی این اے نے تمہاری آواز سن لی۔ ارے یہ گناہگار ڈی این اے سنتے علی اصغر۔ ولی نے ولی کی آواز سنی، اس کے جھولے سے گلا رہا، میں ہوں ناصر۔ حیرت تمہیں یہ ہو رہی کہ مسائل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسائل تو سنتے رہتے ہو، ابھی تو پڑھا ہے مسائل میں تو ٹی وی کہہ لیا تھا جس میں نے جملہ کہا ہے کہ اگر پورا پاکستان علی اصغر کے مرثیے یاد کر لیتا اور شہادت کا خیال رکھتا تو پشاور جیسا واقعہ نہ ہوگا۔ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ شام کے ساحل پہ بچے بوٹ سے گر کے مر گئے، تو قاتلوں کو اگر علی اصغر پڑھاتے تو معصوم بچوں پہ ظلم کرتے۔ یہ جو تم نے دیواریں کھینچی ہوئی ہیں، جلوس میں پولیس لگا دی گئی، مدارس میں پولیس، تاکہ سنی نہ آنے پائے۔ جب تک سنی کو اداکاری سے قائل رکھو گے دہشت گرد نکلتے رہیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سارے پاکستان کے سنیوں سے حکومت اپیل کرے کہ شیعوں کی مجلس میں جایا کرو تاکہ یہ بچے بڑے ہو کے دہشت گرد نہ۔ پوری فوج کو لڑنا پڑ رہا، پاکستان کی حفاظت کرنا پڑ رہی ہے، اور کیسے کیسے بچے فوج کے 24 سال کے کیپٹن مارے جا رہے ہیں اور گولیاں اجڑ رہی ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا کبھی آئین میں لکھ دیتے پورا پاکستان آزاداری کرے گا، صرف یہ کیوں لکھا کہ شیعہ کرے؟ پارٹیشن کیا، اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ مجھے بتاؤ ہندوستان سے الگ کیوں ہوئے؟ کیوں الگ ہوئے؟ ماں ہندو رہتا ہے ہم مسلمان، دو ٹکڑے کر دیا نا، تو پاکستان میں آنے کے بعد دو ٹکڑے کیوں کیے؟ یہ شیعہ یہ سنی، یا دوسرا پاکستان میں پاکستان بنانا۔ سب کو ایک کر دو، بار بار کہنا حسین پر سب ایک ہو جاؤ۔ علی کی خلافت پہ جھگڑا ہے، مانتے رہو عمر ابو بکر کو، ہم نہیں منع کرتے، مگر حسین کے مقابل
مشکل ہے اسمبلی میں نیا بل پاس کر پا لو کہ جب پہلی محرم آئے گی وزیر اعظم صدر سب کالا کرتا پہن کے کیونکہ مجلس میں آیا کریں گے. تو تاریخ بدل جو گئی. قائد اعظم 8 محرم کو گھر پہ مجلس کیسے کرتے تھے؟ فاطمہ جناح کے گھر پہ مجلس کیسے ہوتی رہی جب تک وہ زندہ رہی؟ نصرت بھٹو کے گھر پہ کیسے مجلس ہوتی رہی؟ بلاول ہاؤس میں مجلس کیسے ہوتی رہی؟ 90 پہ عالم کیسے گئے؟ سب نے حصہ لیا. اسکندر مرزا کیسے ماتم کرتے تھے ایران میں آ کے صدر پاکستان تھے. یہ آپ کیا بدل گیا کہ حاکم سنی ہے اور شیعہ آزاداری کرتے ہیں. یہ حاکم کیوں نہیں آزاداری کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ مشکل ہے. تو کیا یہ بتانا چاہ رہے ہو یہ بدعت ہے اس لیے نہیں کہتے؟ اپنے عوام پہ ظاہر کرنا چاہتے ہو یہ الگ معاملہ ہے یہ الگ معاملہ ہے. تو کیا یزید کے ساتھ آؤ ہمارا ساتھ دو. خدا کی قسم 1 سال کے اندر اگر تم عام کر دو اور تمام دہشت گردوں کو جیل میں جا کے کہو علی اصغر کی شہادت کا واقعہ پڑھو. چھوٹے چھوٹے قرآن نہ بانٹو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علی اصغر کا جھولا دکھاؤ. یہ معصوم بچہ اس کا کارنامہ اس نے حرم ناصری پر اپنے کو گرا دیا. حسین نے کہا لاؤ زینب میرے بچے کو لاؤ. گود میں لیا پیار کیا. پیاسے ہو چلو علی اصغر پانی مانگتے ہیں ظالم سے. ہو گئی تقریب 10 منٹ اور پڑھو. ایک دم سے قائم رہتا جھولا بن کے کیا نا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مسائل میرے ادھورے رہ جاتے ہیں. میں خود بتاؤں گا کب جھولا لاؤ ورنہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی مجلس نہیں جھولتا. مجھے اطمینان سے پڑھی 6 محرم چلو علی اصغر لیکن پانی مانگتے ہیں. انسانیت کا سوال. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. ہندوستان نے سارے دریاؤں پہ پانی روکا ہوا اس لیے کشمیر کا مسئلہ اٹکا ہوا. کشمیر ملے تو دریا کھلے. نہیں سمجھ رہے؟ منہ مت دیکھو منہ نہیں دیکھو منہ سے بولو. ہر مسئلہ پاکستان میں پانی کا. علی اصغر نے مسئلہ سمجھایا. کل اگر مسلمان حسین کی امت پانی دے دیتے تو آج یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوگا. ان کے پاس جواز ہے. وہ کہہ رہے میں ہندو تو ہوں اگر پانی بند کیا ہے پاکستانی کے مسلمانوں پہ تو کیا ہو گیا؟ تم نے تو حسین کا پانی بند کر دیا. تو ضروری کیا ہے؟ ان ہندوؤں کو جواب دو ہم یزیدی نہیں ہیں ہم حسینی ہیں ہم بھی مظلوم ہیں. ہائے 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 جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا آلریڈی وہ یزیدی بن جاتا ہے. اس میں کوئی کہنے سننے کی بات نہیں. یہ سامنے کی بات ہے. پانی لاؤ میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا. ایک جامع آپ سے ہے تو پانی گھٹ نہیں جائے. اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بچے کے بہانے سے خود پانی مانگ رہا ہوں اور میں بھی لوگ میں نہیں جلتی رہتی. تم میں سے کوئی آئے تھوڑا سا پانی اس کے گہن میں تھوڑا سا پانی اس کے اللہ. بچہ 3 دن سے پیاسا مر رہا ہے. کہتے ہیں حسین نے کسی کا انتظار نہیں لوٹ کر اپنے بچے کو پھر مولا تھوڑی دیر انتظار کرتے علی اصغر کو زمین پہ لیٹے رہتے تھے شاید کوئی آ جاتا. کہاں لٹا تو دیا تھا. خیال آ گیا کہ زمین پر اگر ولی ٹیڑھی رکھو گے تو زمزم پھوٹ آتا ہے.
نے ذرا سا ایڑی رگڑ دی تو ایک زمزم کربلا میں نکل آئے گا. زمزم مکے میں رہے کربلا میں نہ رہے. پانی نکل آئے گا تو پھر پلانا واجب ہو جائے گا. تو دوڑ کے گود میں اٹھا لیا, اس لیے کہ زمین میں ممتا ہے. وہ اپنا کلیجہ پھاڑ دیتی اور پانی ابلنے لگتا. آؤ یہ ادھر گود میں ہی آیا, میری گود میں اچھے لگے. ادھر سے جواب آیا. عمر صاحب نے کہا کہ پانی مل سکتا ہے, یزید کی بیعت کر دو, یزید کی بیعت کر دو, پانی مل جائے گا. اب یہ منزل یہاں تک آ گئی. ولایت اب ہے ولایت. حسین نے کہا علی اصغر چاہتے تو جواب دے دے. علی کی ولایت کو حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا ہر بچہ ولی ہوتا ہے. تو فوراً کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو, حجت کو تمام کرو. ولی کا کام ہے حجت تمام کر دینا. پر جیسے ہی بابا سے علی اصغر نے سنا, سوکھی ہوئی زبان باہر نکال کے ہوٹوں پہ پھینکنا شروع کیا. سارے لشکر والے رونے لگے. بھائی بچہ بہت پیاسا ہے, بار بار زبان نکال کے ہوٹوں پہ پھیر رہا ہے. کچھ لوگ الگ ہو گئے, تلوار کہتے ہمارے ساتھ بچے کی کیا خطا ہے, پانی دے دے. قریب تھا کہ آپس میں جنگ ہو جاتی. کچھ کہتے تھے پانی دے دو, کچھ کہتے تھے پانی نہ دو. اس جھگڑے کے درمیان میں ایک بار عمر سعد سب سے نکلا, ہرملا کے قریب آیا کہ اس سے پہلے کہ ہماری فوج میں لڑائی شروع ہو جائے اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. اس سے پہلے کہ آگے حسین بولے, حسین تو بولے ہی نہیں تھے, حسین تو بولے ہی نہیں تھے. گویا عمر سعد کو معلوم تھا کہ علی اصغر نے جو بات کی ہے اس عمل کو قطع کرنا ہے. وہ سمجھ گیا تھا ولی ہے. اب سمجھے کہ تیر کیوں چلا, اس لیے کہ علی اصغر اپنی ولایت ثابت کر چکے تھے. اس لیے ہرملا نے تیر چلایا تاکہ علی اصغر ساکت ہو جائے, آگے کچھ نظر نہ آئے, معجزہ دکھائی نہ دے. تیر چلا, کمان سے تیر چلا. تقریر ختم ہو گئی, 5 منٹ رہ گئے. جب جھولا کہوں گا تو جھولا آئے گا. ابھی جھولے کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا, تقریر ختم ہو گئی. پوچھا گیا معصوم سے جب تیر چلا تو اس کے بعد کیا ہوا. معصوم نے رو کر کہا بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. بہت دن تک لوگ شرح کرتے رہے کہ امام نے کہا منقلب ہو گیا. منقلب کے معنی کیا ہیں, منقلب کے معنی کیا ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ جب تفصیل معلوم ہوئی تو تیر جو تھا سہ پہلو تھا. بچہ چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا. حسین علی اصغر کو لیے ہوئے تھے. جب تیر چلا تو علی اصغر کا گلا حسین کے بازو پر تھا. تیر نے علی اصغر کے گلے کو پھاڑا اور حسین کے بازو میں. بچہ تیر کے ساتھ حسین کے ہاتھ سے لٹک گیا. لاش علی اصغر وہ نہیں. اب بولا دیکھو, اب بولا دیکھو, اب انتظار نہ کرو, اب جملے کا انتظار نہ کرو. ارے لے کے چلے گود میں. اب حسین کا ہاتھ جھولا بن گیا اور سوچ رہے تھے ماں کو کیا بتائیں گے. گلے خیمہ پہ پہنچے, آواز دی
جبکہ چھوٹی تھی نا تو اب گھبرا کے منہ کی طرف دیکھا. اب جو منہ کی طرف دیکھا 3 قدم پیچھے ہٹ گئی اور گھبرا کے کہا بابا آپ کا چہرہ کیسا؟ یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا ہے؟ کہا سکینہ یہ چلو. ارے لاؤ جھولا لاؤ، رباب کے لال کا جھولا لاؤ. ماتا ماتا
بیٹا علی اصغر کہاں، کس سے پوچھوں کیا کروں میں، تم تک آؤں کس طرح، کس سے پوچھوں کیا کروں میں۔ پوچھوں کیا کروں میں، تم تک آؤں کس طرح، جس جگہ تم ہو وہاں جھولا کہاں، بستر کہاں، ماں یہ کہتے تھے میرے بیٹا یاسر، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں ہلکے بنا لو ماتمی گھنٹے بناؤ، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری سناؤں، عباس تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو، دریا سے بلاؤ، سوچا تھا تیری سال گرا گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سال گرا گھر میں کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے، تیرا سوگ مناؤں،
السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس باب العالی مولا ابن علی علیہ السلام. السلام علیکم شہداء کربلا واسیران کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بالزیتون. السلام علیکم یا سلطان حیر والعجم یا بلسم یا علی ابن موسیٰ الرضا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب اشرف الزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام انس والجان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام انس والجان. اجر اللہ تعالی فرجک وسار اللہ مخرجک وظہورک رحمت اللہ وبرکاتہ.